السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر طور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹوڈے ود ناصر طور۔ دوستو، افغانستان سے بھی چمن بارڈر پر ایک گولہ باری ہوتی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے 6 شہری شہید ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ لوگ، تقریباً 24 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ افغانستان سے یہ معاملات کچھ زیادہ ہونے لگے ہیں۔ جب سے رجیم چینج ہوا ہے افغانستان میں، تب پاکستان نے افغانستان کی بہت مدد کی تھی اور تب ہمیں لگ رہا تھا کہ وہاں پر انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہاں سے انڈیا کے سفارت خانے خالی کیے گئے، جس طرح سے وہ لوگ وہاں سے گئے تو جو ڈاکومنٹس ملے وہاں سے بہت سارا کچھ ملا۔ لیکن اب ایسا کیوں ہے؟ ہمیں لگتا تھا کہ افغانستان میں جو امن ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور ہونا بھی تھا، کیونکہ پاکستان میں جب افغانستان میں امن ہوتا ہے تو پاکستان میں آٹومیٹکلی امن ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا بارڈر ویسٹ کا ہے۔ مگر ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں۔ جب رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے افغانستان سے، امریکہ کی تمام فوجیں نکلتی ہیں اور پاکستان اس میں افغانستان کی مدد کرتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان ہر لحاظ سے مدد کرتا ہے۔ پاکستان کے ISI کے چیف جنرل فیض حمید صاحب وہاں جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہوتا ہے جب وہ ہوٹل میں کھڑے تھے۔ اس سے انڈیا میں بہت زیادہ آگ لگی تھی، انڈینز اس پہ بہت زیادہ چیخے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو چائے کے کپ سے کچھ زیادہ نفرت ہو گئی ہے، شاید وہ اب چائے پینا چھوڑ چکے ہوں گے، کیونکہ 2 سال پہلے جب ابھی نندن پاکستان میں پکڑے گئے تھے، ان کے 2 ایئرکرافٹ پاکستان نے گرا دیے تھے، تب انہوں نے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ کر کہا تھا دا ٹی از فینٹاسٹک۔ لیکن پاکستان میں جیسے ہی رجیم چینج ہوتی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا جاتا ہے، اور حکومت ختم کرنے کے بعد تقریباً 8 مہینے ہونے والے ہیں، اور 8 مہینے میں ہمارے وزیر خارجہ نے ایک بھی دورہ افغانستان کا نہیں کیا۔ انہوں نے بھیجا بھی تو کس کو؟ ہنا ربانی کھر کو۔ ہنا ربانی کھر کو بھیجا، جس سے دیکھیں کہ وہ عورتوں کو ویسے بھی پردے کا پابند سمجھتے ہیں، اور عورتوں کو پابند ہونا چاہیے پردے کا اسلام کے مطابق۔ لیکن جب امریکہ نے اپنے بہترین لوگ بھیجے، ترکی نے اپنے بہترین لوگ بھیجے، سعودی عرب نے اپنے بہترین لوگ بھیجے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، تو پاکستان نے یہ ان کے ساتھ مذاق کیا کہ ہم نے ہنا ربانی کھر کو بھیجا۔ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو صاحب، وہ کبھی یورپ جاتے ہیں، کبھی فیفا ورلڈ کپ دیکھنے جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز کہ پاکستان میں جب رجیم چینج سے پہلے سی پیک کو لے کے سینٹرل ایشیا کے جو راستے چائنا افغانستان کے تھرو پاکستان کے لیے کھل رہے تھے، ان کو لے کر کافی پریشانی کا سامنا تھا، ویسٹ کافی پریشان تھا۔ لیکن جیسے رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد سے تمام کے تمام دورے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، ہمارے وزیر خارجہ نے ادھر کے ہی کیے، خواہ صرف ایک دورہ چائنا کا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دورہ روس کا نہیں۔ روس کے صدر سے بات بھی ہوئی، لیکن اب پیٹرول لینے کی، تیل لینے کی بات اب جا کے ہوئی، جب چڑیاں کھیت چگ چکی، لوگ اپنے اپنے فائدے اٹھا چکے اور ہم لوگ سب سے آخر میں کھڑے ہیں۔ اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ اس سے یہی چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ عمران خان صاحب جس طرح سے پاکستان کو لے کے چل رہے تھے تب اور آج کا اگر موازنہ کیا جائے تو جب وہاں پیٹرول 150 روپے تھا، آج 225 روپے ہے، جب آٹا 55 روپے تھا اور آج آٹا 120 روپے ہے۔ پاکستان میں LCs کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جبکہ ہماری وزارتوں میں روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماری جو کابینہ ہے اس میں 100 لوگ شامل ہو چکے ہیں، 10 وزیروں کو 10 لوگ نئے وزیر بن گئے ہیں، اور یہاں پر ویسے آفیسرز OSD ہوا کرتے تھے، لیکن آج کی حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر بھی OSD ہیں۔ ان کو کام کوئی نہیں، ان کے پاس وزارتیں کوئی نہیں ہیں، لیکن وہ وزیر ہیں۔ مطلب ان کے پاس محکمہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ وزیر ہے۔ اس سے امپیکٹ واضح ہوتا ہے کہ ویسٹ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان سٹیبل ہو، اور پاکستان اگر سٹیبل ہوگا تو پاکستان کے سینٹرل ایشیا کی طرف جو راستے کھل رہے تھے، جو ایک گیس پائپ لائن جو تاجکستان سے شروع ہونی تھی افغانستان سے پاکستان اور پھر انڈیا جانی تھی، اسے پاکستان کو بہت فائدہ ہونا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک سلک روٹ شروع ہونے جا رہا تھا، ایک پاکستان سے جو سی پیک ہے یہ افغانستان جاتا، افغانستان سے سینٹرل ایشیا، ہمارے لیے نئی منڈیاں کھلتی۔ لیکن یہ رجیم چینج کر کے سب کچھ برباد کر دیا گیا، ہر چیز پر پانی پھیر دیا گیا۔ عمران خان صاحب اور فیض حمید صاحب اس وقت بہت اچھا کام کر رہے تھے، کیونکہ وہ ISI کے چیف تھے، اور اس وقت سمجھ رہے تھے کہ افغانستان میں کیا کچھ ہونا چاہیے۔ اب افغان طالبان کی طرف سے اس کے اوپر، اس افسوسناک واقعے کے اوپر خبر بھی لی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ان کو روکا جائے، کس طرح سے روکا جائے، کس طرح سے ان کو کاؤنٹر کیا جائے، اس کے حوالے سے تمام تحقیقات ہو رہی ہیں۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان، ہمارے ہمسایہ، جہاں پر ہمیں بہت زیادہ امیدیں تھیں، جہاں پر ہمارا کاروبار، ہماری اکانومی اسٹیبل ہو سکتی تھی، وہاں پر توجہ نہیں دی۔ ہمیں لگتا تھا کہ شہباز شریف صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں،
اس کی مثال میں اس کی بات میں آپ کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے والد نے مجھے اتنے پیسے دے دینے، اور وہ اپنا مینیج کرتا ہے کہ میں نے یہ پیسے یہاں خرچ کرنے. تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو سینٹر کی طرف سے پیسے آتے تھے اور وہ مینیج کر دیتے تھے کہ یہ پیسے یہاں لگانے، یہ پیسے یہاں لگانے، یہ پیسے یہاں لگانے اور یہ یہاں لگانے ہیں. لیکن جب وزیر اعظم بنتا ہے آدمی تو وہ باپ کی حیثیت ہوتی ہے تب، کہ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے پیسے کہاں سے کمانے، کہاں سے لے کے آنے ہیں. اب پاکستان کے جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں وہ کافی حد تک خراب ہیں. ٹی ٹی پی لانچ ہو چکی ہے. پاکستان نے ٹی ٹی پی، عمران خان صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو لوگوں نے اس کو بڑا واویلا کیا تھا. کیوں کہ ہم جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے ان کے ساتھ مذاکرات کیسے کریں، جب کہ مذاکرات سے بہتر کوئی حل نہیں ہوتا. اس کے بعد نہ تو پاکستان کی یہ آنے والی نئی حکومت نے نہ تو ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی آپریشن کیا اور نہ ہی ان سے مذاکرات کیے، اور آج ہمیں بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں. ہمارا افغانستان کے ساتھ جو تجارت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی. پاکستان نے ایک بہترین ایج دیا تھا جب جیسے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے جیسی رجیم چینج ہوئی افغانستان میں، تو افغانستان میں پاکستان نے گندم بھیجی تھی. اس کے علاوہ افغانستان کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنے ٹرکوں میں سامان لے کر بذریعہ پاکستان انڈیا جا سکتے. ہم نے انڈیا کو الاؤ نہیں کیا تھا عمران خان صاحب نے، لیکن افغانستان کو الاؤ کیا تھا تاکہ ان کی تجارت بڑھ سکے، وہ لوگ سٹیبل ہو سکے، کیونکہ دنیا نے ان کے تمام اکاؤنٹس فریز کر رکھے تھے. لیکن ہماری آنے والی اس حکومت نے کیا کیا، اور اس کے نتائج آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں. اور ابھی بھی اس وقت بھی حکومت کے پاس شاید کوئی پلان نہیں ہے کہ نیکسٹ آگے کہ وہ کیا کریں گے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مدت پوری کریں. پاکستان کے پاس ایل سی کھلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن ہماری وزارتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن اور ایک اور بات کہ سونا پاکستان کے انتہا درجے کا مہنگا ہو چکا ہے، تقریباً 1,66,000 سے بھی کراس کر چکا ہے. اسے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پچھلے اس 3 مہینے میں بہت زیادہ سونا خریدا گیا ہے، اور یہ شاید کچھ ان کی اپنے حکومتی لوگوں نے ہی خریدا ہے، تاکہ سونا جب سے سونا خریدا جائے گا، 3 من سے زائد سونا خریدا جا چکا ہے، اور جب وہ سونا خرید لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جس چیز کی کمی ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، اس کا ریٹ آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ہوا. اب یہ اچانک سے سونا جن لوگوں نے خریدا ہوا تھا 1,20,000 روپے کے ریٹ سے خریدا تھا، وہ 1,66,000 روپے میں سیل کریں گے اور پیسہ بنائیں گے. یہ پاکستان کی حکومت ہے، یہ عوامی حکومت ہے. کیا یہ واقعی عوامی حکومت ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے چاہنے والوں کی خیر کرے، اور جو لوگ اس چمن بارڈر کے اس حادثے میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.